کوئی نام و نشاں پوچھے تو اے قاصد بتا دینا، تخلص داغ ہے اور عاشقوں کے دل میں رہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ داغ دہلوی عشاق کے دلوں میں مقیم ہیں، لیکن اس کے برعکس جب ہم اردو تنقید کو دیکھتے ہیں تو ناقدین کا رویہ داغ کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ مثبت نہیں ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ داغ دہلوی شاید واحد شاعر ہیں کہ جن کے بارے میں ناقدین نے دشنام ترازی کا رویہ اختیار کیا ہے۔ آپ اسے جدید اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ابیوزنگ لینگویج اختیار کی گئی ہے، یعنی داغ کا ذکر کرتے ہوئے ناقدین نے یہ واضح لکھا ہے کہ وہ رندی اور رنڈی کے شاعر ہیں۔ اب یہ الفاظ واضح بتا رہے ہیں کہ ناقدین ایک اعتبار سے داغ کے حوالے سے بہت زیادہ بدگماں ہیں، ایسی بدگمانی کہ جو دشنام ترازی پہ اتر آئی ہے۔ رندی اور رنڈی کا شاعر قرار دے کر ناقدین نے داغ کے حوالے سے ایک خاص طرح کا بیانیہ تشکیل دینے کی کوشش کی ہے۔ داغ کے حوالے سے ایسا رویہ کیوں ہے؟ اس کے کئی ایک اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ ہماری اردو تنقید کا آغاز ایک عمرانی زاویے سے ہوا، ایک ایسا نقطہ نظر کہ جس میں غزل کی بہت زیادہ مخالفت ہوئی۔ جب غزل کی بہت زیادہ مخالفت ہو رہی تھی تو اس وقت غزل کے حوالے سے جو ایک نام ماڈل قرار دیا جا سکتا ہے، ایک نام جو مثالیہ قرار دیا جا سکتا ہے، وہ داغ دہلوی تھے۔ دوسری وجہ شاید اہل لکھنؤ کا رویہ تھا کہ جو ذاتی نوعیت کا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اردو تنقید کی مزید تعمیر جو ہے وہ ترقی پسند تنقید کے حوالے سے ہوئی، اور ترقی پسند تنقید کے بعض ناقدین نے بہت زیادہ انتہا پسندانہ رویہ اختیار کیا۔ اس میں نہ صرف یہ ہے کہ غزل کی مخالفت ہے، بلکہ داغ دہلوی کے حوالے سے جو ایک بیانیہ تشکیل پایا، ہمارے بعض اہل نقد نے اسے بھی آگے بڑھایا۔ لیکن سب سے حیرت ناک امر ان ناقدین کی تنقید میں نظر آتا ہے جنہیں ہم اقبال شناس کہتے ہیں۔ اقبال شناسوں نے اقبال کی عقیدت میں بہت ساری ایسی ان کے ہاں ہمیں فروغ گزاشتے نظر آتی ہیں کہ جو تاریخ کے مغالطوں کو جنم دیتی ہیں۔ مثلاً جگن ناتھ آزاد لکھتے ہیں، داغ کا کمال فن اقبال کے نزدیک عشق کی تصویر کھینچنا ہے، اور یہ رومی والا عشق نہیں، یا وہ عشق نہیں جسے بعد میں اقبال کے نظریہ عشق کی تفسیر بننا تھا، بلکہ یہ جنسی عشق ہے، اور وہ بھی طوائفوں یا آبرو باختہ عورتوں کے ساتھ والا عشق ہے۔ آپ نے دیکھا کہ تنقید کی ایک تو یہ زبان نہیں ہے، اور جس نوعیت کا رویہ اختیار کیا گیا ہے وہ بہت ہی انتہا پسندانہ ہے۔ ناقدین نے یہ بات لکھی ہے کہ اقبال نے اپنے ابتدائی کلام کو رد کیا، اور اس نقطے کو اٹھاتے ہوئے یہ جملہ بار بار لکھا کہ انہوں نے وہ شاعری جو استاد کے رنگ میں کہی تھی اس کو ترک کر دیا۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ اقبال کی شاعری میں جو ایک بڑا موڑ آتا ہے وہ 1905 ہے، اور یہی داغ دہلوی کی وفات کا سال بھی ہے۔ اس سے گویا یہ تاثر ملتا ہے کہ خدا نخواستہ اقبال جیسے کوئی اپنے استاد کی موت کے انتظار میں تھے کہ وہ مریں تو میں اس پرانے اپنے رنگ استاد میں کہے گئے کلام کو رد کروں۔ کوئی بھی شاعر جب اپنی شعر کی، اپنے فن کی پختہ عمر کو پہنچتا ہے تو وہ اپنے ابتدائی کلام کو رد کرتا ہے، اور یہی کام اقبال نے بھی کیا۔ اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں تھا کہ اقبال نے اپنا ابتدائی کلام اس لیے رد کیا کہ وہ استاد کے رنگ میں تھا۔ گیان چند جین ابتدائی کلام اقبال کا جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں، اقبال نے داغ کے رنگ کی غزلیں یکسر منسوخ کی، عبوری دور کی غزلوں میں جو متفرق اشعار اس رنگ کے تھے انہیں بھی خارج کر دیا۔ جو غزلیں یا بعض غزلوں کے اشعار اس رنگ کے نہیں لیکن شاعرانہ اعتبار سے ساقط المعیار ہیں انہیں بھی خارج کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو اشعار ساقط المعیار تھے ان کو اقبال نے خارج کر دیا،
لیکن اس لیے خارج ہرگز نہیں کیا کہ وہ استاد کے رنگ میں تھے۔ اقبال اپنے استاد کے ہمیشہ مداح رہے، اور جیسے کہ گیان چند جین نے کہا ہے کہ ساقط المعیار کلام کو رد کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال نے اپنی پختہ عمر کی شاعری میں بھی اپنے استاد کے رنگ میں شاعری کی ہے۔ شاید ہم داغ کے کلام کو پوری طرح دیکھتے نہیں ہیں، مثلاً یہاں اگر میں چند اشعار آپ کی نظر کروں تو آپ دیکھیں گے کہ اقبال کی پختہ عمر کی شاعری میں بھی اپنے استاد کا رنگ نمایاں ہے۔ مثلاً داغ کہتے ہیں، سوز و گداز عشق کا لذت چشیدہ ہوں، مانند آبلا ہمتن آب دیدہ ہوں، بے تاب درد ہوں تو دل رازدار ہوں، لبریز شکوہ ہوں تو زبان بریدہ ہوں، صیاد پر ہوں بار تو ہوں باغباں کو خار، آزاد دام و تابہ چمن نارسیدہ ہوں، اے آرزوئے تازہ نہ کر مجھ سے چھیڑ چھاڑ، میں پائے شوق و دست تمنا بریدہ ہوں، افتادگی پہ بھی نہ گئی اس کی جستجو، گویا زمیں پہ سایہ مرغ پریدہ ہوں۔ آپ نے داغ کے کلام کا اسلوب دیکھا، اس کا آہنگ دیکھا، اور اگر آپ کلام اقبال کا مجموعی جائزہ لیں تو یہ آہنگ ہمیں جگہ جگہ بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ داغ کے مصروں کی بنت، داغ کی تراکیب اور مضامین جس انداز سے داغ نے پیش کیے ہیں، یہ اثر واضح نظر آ رہا ہے کہ اقبال کے پختہ عہد کی شاعری میں بھی ان کے استاد کا رنگ نمایاں تھا۔ داغ دہلوی کے بارے میں اردو تنقید نے جو رویہ اختیار کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مورخین بھی اس سے متاثر ہوئے۔ اردو کی تاریخ ڈاکٹر جمیل جالبی نے بہت محنت اور جامعیت کے ساتھ لکھی ہے، لیکن جب ہم داغ کے حوالے سے ڈاکٹر جمیل جالبی کی رائے کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ اس بیانیے کے زیر اثر ہے جو اردو تنقید نے داغ کے حوالے سے اختیار کیا۔ ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے ہیں، داغ کے ہاں ان کے اپنے ماحول، تربیت اور مزاج کی وجہ سے جسم کا احساس حاوی ہے، جسم کا لطف زبان و محاورے کا چٹخارہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ داغ اسی جسم اور چٹخارے کے شاعر ہیں، ان کی شاعری میں جنسی اشارے شعر میں تاثیر کا جادو جگاتے ہیں۔ ایک بات پہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہماری تاریخ میں صرف داغ ہی نہیں بلکہ بعض دیگر شعراء اور خصوصاً کلاسیکی اردو شاعری کے مجموعی مزاج کے حوالے سے ہماری تاریخ نے جو رویہ اختیار کیا ہے، اگر ہماری یہ تاریخیں کسی اور زبان میں ترجمہ ہوں تو شاید وہاں کے پڑھنے والے اس بات پہ بہت حیران ہوں کہ کس نوعیت کے زوال آمادہ معاشرے کی یہ شاعری ہے۔ یہ رویہ ان کے شعر پڑھ کر نہیں ہوگا بلکہ ناقدین کا رویہ جان کر ہوگا۔ داغ کے بارے میں جو بات ڈاکٹر جمیل جالبی نے کی ہے، کم و بیش ویسی ہی بات آل احمد سرور نے کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، داغ کی دنیا میں بڑی رونق، بڑا ہنگامہ، بڑی چہل پہل اور بڑی بھیڑ بھاڑ نظر آتی ہے، لیکن یہ دھول دھپا، یہ رندی، یہ زندہ دلی، یہ حسینوں سے چھیڑ چھاڑ اور گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہونا، ایک عمر میں سب کچھ اور کافی عمر تک بہت کچھ معلوم ہونے کے باوجود ہے چھوٹی چیز۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ چھوٹی چیز محض داغ کی شاعری میں ہے؟ اگر داغ نے اپنے بعض اشعار میں کوئی محبوب سے چھیڑ چھاڑ کا ذکر کیا ہے یا کہیں شراب کا ذکر علامتی پیرائے میں کیا ہے تو کیا یہ محض داغ کا مضمون ہے یا اردو شاعری میں اس نوعیت کے مضامین پہلے بھی رواج پذیر رہے ہیں؟ مثلاً خواجہ میر درد کا مصرع ہے، بھڑا دے منہ سے منہ ساقی ہمارا اور گلابی کا، یا غالب کہتے ہیں، ہم سے کھل جاؤ بوقت میں پرستی ایک دن، ورنہ ہم چھیڑیں گے رکھ کے عذر مستی ایک دن، دھول دھپا اس سراپا ناز کا شیوا نہ تھا، ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دن۔ تو آپ نے دیکھا کہ محبوب سے جو چھیڑ چھاڑ کا رویہ ہے یہ یا دھول دھپا ہے، یہ ہماری اردو کی شعری روایت میں کم و بیش رہا ہے، اور آل احمد سرور نے بھی جو رائے دی ہے وہ ہے تو
مرزا داغ دہلوی کے بارے میں، لیکن جن الفاظ کا سہارا لیا گیا ہے وہ بھی غالب کے شعروں سے ہیں۔ مثلاً دھول دھپا یا گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہونا، تو داغ دہلوی کی شاعری میں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ محض حسینوں سے چھیڑ چھاڑ ہے یا وہ طوائفوں کی شاعری ہے یا اس میں دھول دھپا ہے۔ اردو تنقید نے یہ رویہ اختیار کر کے داغ کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی کو جنم دیا، اور ایک عرصہ تک بلکہ فی زمانہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ داغ کا نام آتے ہی، داغ کے کلام کا ذکر آتے ہی یہی الفاظ زبان زد عام ہوتے ہیں کہ وہ رندی اور رنڈی کے شاعر ہیں۔ داغ کے بارے میں اردو تنقید کا رویہ ہمیں فراق گورکھپوری کے مضمون سے کہیں تبدیل ہوتا نظر آتا ہے۔ فراق گورکھپوری نے پہلی بار کچھ ایسے اشارے کیے کہ جس سے داغ کے کلام کو واضح کرنے کے لیے، داغ کے کلام کو کھولنے کے لیے آگے تنقیدی مساعی ہوئی۔ مثلاً فراق کہتے ہیں، داغ جو باتیں کہنا چاہتے تھے، ان باتوں کے لیے جس زبان اور جس قسم کی زبان درکار تھی، داغ البتہ ایسی زبان کے سب سے بڑے شاعر تھے۔ یہ اگرچہ محض اشارہ ہے اور فراق گورکھپوری نے یہ بات واضح نہیں کی ہے کہ داغ کس نوعیت کی باتیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فراق گورکھپوری نے اور بعد ازاں بعض ناقدین نے اس امر کی جانب واضح اشارہ کیا کہ داغ کے کلام میں واسوخت کا رنگ ہے۔ یہ وہی واسوخت ہے کہ جس میں محبوب کو جلی کٹی سنائی جاتی ہے، لیکن واسوخت کی روایت جب آگے بڑھتی ہے تو ہمیں جدید اردو نظم میں اس کے کئی ایک رویے نظر آتے ہیں۔ اس کا ایک رنگ اقبال کی اپنی نظم شکوہ بھی ہے کہ جس میں محبوب ہی کو جلی کٹی سنائی گئی ہے، اگرچہ وہ محبوب مجازی نہیں ہے بلکہ محبوب حقیقی ہے۔ اس وقت زیر بحث اقبال کا کلام نہیں ہے بلکہ داغ دہلوی کا کلام ہے۔ تو فراق نے یہ اشارہ کیا کہ وہ جس نوعیت کی زبان، جس نوعیت کے مضامین پیش کرنا چاہتے تھے، وہ زبان داغ نے استعمال کی، اور داغ اس زبان کے ماہر تھے۔ یہ داغ ہی کی قادر الکلامی تھی کہ انہوں نے وہ زبان اختیار کی جو اپنے عہد کی ضرورت تھی۔ داغ کے کلام کی تفہیم میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو ناقد ایسے ہیں کہ جنہوں نے جہت نمائی کی۔ اس میں ایک نام معروف ترقی پسند نقاد سبط حسن کا ہے اور دوسرے خواجہ منظور حسین ہیں۔ سبط حسن ہمارے پہلے نقاد ہیں کہ جنہوں نے داغ کی شاعری کو ان کے عہد کے تناظر میں دیکھا۔ داغ نے 1857 کا حادثہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ داغ کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس حادثے کے اثرات بہت نمایاں نوعیت کے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سبط حسن کی رائے یہاں پیش کریں، مناسب ہے کہ ہم داغ کے یہاں کچھ اشعار دیکھیں اور دیکھیں کہ اس عہد کی جو تلخ حقیقتیں تھیں وہ غزل کے پیرائے میں داغ دہلوی نے کس طرح بیان کی۔ کیا لہو اس سخت جاں کا عشق میں سم ہو گیا، چاٹتے ہیں خنجر خونخوار بے دم ہو گیا، بجھ گیا گل رو کے آگے شم و گل کا جب چراغ، بلبلوں کا شور پروانوں کا ماتم ہو گیا۔ وہی قاتل وہی مخبر ہے وہی منصف ہے، اقربا میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر، داغ جاتے ہیں وہ مقتل میں پر اول سب سے، دیکھیے وار کرے وہ ستمارا کس پر، دوست دشمن کو تیرے وار نے اکثر مارا، ایک ہی وار میں دونوں کو برابر مارا، پاس آنے نہ دیا آہ شرر افشاں نے، دور سے پھینک کے جلاد نے خنجر مارا، یہ ستم طرفہ ستم ہے کہ تڑپتا ہی رکھا، جان سے تو نے کسی کو نہ ستمگر مارا، حال دل تجھ سے دل آزار کہوں یا نہ کہوں، خوف ہے مانے اظہار کہوں یا نہ کہوں، آشوب حشر اس بت خود سر سے کیا کہیں، فتنے کا حال فتنہ محشر سے کیا کہیں، دلبر اشارہ فہم ہے دشمن نگاہ یار، ہم چپ کے بھی دل مضطر سے کیا کہیں، لب تک امٹ کے تو آتی ہیں حسرتیں، چلتی نہیں زبان تیرے ڈر سے
کیا کہیں۔ ان اشعار میں جس نوعیت کے اشارے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی حالات ہیں کہ جو 1857 کے بعد پیدا ہوئے، اور ان حالات میں جو اہل ہند پر بیتی وہ تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے، لیکن داغ نے اپنی غزل میں جس ایمائی پیرائے میں ان حالات کو رقم کیا ہے یہ داغ ہی کا حصہ ہے۔ سبط حسن اردو تنقید میں پہلا ایسا اہم نام ہے جنہوں نے داغ کے ان اشعار کے تناظر میں حقائق پر کھل کر لکھا ہے۔ سبط حسن لکھتے ہیں، انگریزوں نے اہالیان شہر پر جو ستم ڈھائے، جو صفاقیاں کیں، داغ کا سینہ ان سے چھلنی ہے۔ اس دور کے ایک ایک شعر سے جوش علم اور شدت احساس کے آنسو ٹپکتے ہیں۔ بڑی برہمی، بڑی تلملاہٹ اور درد ہے ان شعروں میں۔ ان کی حقیقت نگاری میں جذبات کے خلوص اور بیان کے زور نے ایسی کیفیت بھر دی ہے کہ پڑھنے والوں کے دل ہل جاتے ہیں۔ اس گھٹی گھٹی اور سہمی ہوئی فضا میں شعر کہنا، اور وہ بھی ایسے شعر جن میں فریاد و فغاں کے تیروں کا رخ انگریز کی طرف ہو، بڑے دل گردے کا کام تھا۔ مگر ان بندشوں کے باوجود داغ نے زبان قلم سے وہ سب کچھ بے دھڑک کہہ دیا جو ان کے دل پر گزرتی تھی۔ جو گزرتے ہیں داغ پر صدمے، آپ بندہ نواز کیا جانیں۔ یقیناً اردو تنقید نے ایسے ہی بندہ نوازوں کا کردار ادا کیا ہے کہ جن میں انہیں حسینوں سے چھیڑ چھاڑ اور رندی اور رنڈی کے مضامین تو نظر آ گئے، لیکن انہیں یہ نہیں نظر آیا کہ داغ کس طرح اپنے عہد کے حقائق کو بیان کر رہے ہیں۔ اردو غزل کا خارجی روپ بہروپ میں خواجہ منظور حسین نے بھی داغ کو اسی حوالے سے حرف تحسین پیش کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ داغ نے جذبہ بغاوت اور آزادی کی ترجمانی جس رنگ شد و مد سے کی ہے، اس کی روح سے بیجا نہ ہوگا اگر انہیں اردو غزل میں اس جذبے کا سب سے بڑا نقیب ٹھہرایا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ داغ کی شاعری میں جذبہ بغاوت ہے، نوآبادیاتی حکمرانوں کے خلاف ایک کدورت اور نفرت کا جذبہ ہے، ایک غصے کا جذبہ ہے، لیکن اس امر کا کیا کیا جائے کہ اردو غزل کی تنقید نے داغ کے ان جذبات کو کھولنے کی طرف بہت کم توجہ کی ہے۔ جب بھی اردو شاعری کی تاریخ کے حوالے سے یہ نقطہ رقم ہوگا کہ اردو شاعری میں پہلی بار جذبہ بغاوت کو کس نے رقم کیا، کس نے جذبہ حریت کی آواز اپنی غزل میں بلند کی، تو اس میں ہمیں سب سے پہلا جو شدت کے ساتھ نام نظر آئے گا وہ داغ دہلوی کا ہوگا۔ لیکن یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم اردو تنقید کے اس بیانیے کو ترک کریں گے کہ داغ رندی اور رنڈی کے شاعر تھے۔